السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف حمد و ثنا بزرگی برتری عظمت شان چ حق تہ سزاوار تس رب ذوالجلالس تس پروردگارس یس سندس قبضہ قدرتس اندر ٹاٹھو بزرگو تہند تو میون بے تمام کائنات کن زو ذاتن ہند جان عزیز چھ۔ تم پتہ سان طرف بے شمار بے انتہا درود و سلام ہند نظران ڈال در دربار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹاٹھو بزرگو اللہ رب العزت سن چھ بوڑ بار فضل تو احسان یم کائناتک خالقن تو مالکن اس ونکنس یت پنس عظیم تو بابرکت گھرس اندر جمع گسن کر توفیق عطا۔ اللہ رب العزت تھین سون یت پنس عظیم تو بابرکت گھرس اندر جمع گسن قبول اور بیٚیہِ کینٛژھا ییٚتس وننہٕ دپنہٕ بوزنہٕ یی رب ذوالجلال کرن اتھ تہِ پننہِ بارگاہی منٛز قبولیت عطا۔ ٹاٹھو بزرگو اس مسجد متعلق موضوع چلان کہ مسجد یعنی خانہ خدا اہنز کیا حیثیت چھ اہند کیا مقام چھ اسلامس اندر۔ مسجد چھ اسلامچ اک پہچان۔ شاعر اسلامن مز اک مسجد تیوان یتھ کن ٹوپ چھ ریش مبارک چھ شلوار قمیض چھ اتھے کن چھ مسجد تہ روئے زمینس پہ ام چیزچ علامت یم چیزچ نشانی کہ یہ چھ مسلمانن ہند با ایمانن ہند عبادت کرنک اک گھر، عبادت کرنچ اک عظیم جائے۔ اور یمنی مساجدن متعلق ون رسول تاجدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ روئے زمینس مز تمام جایو کھت افضل جائے مساجد، اور یتھ روئے زمینس پہ تمام مبغوض تمام جایو کھت مبغوض جائے ناپسند جائے بر جائے بازار۔ اور ایک حدیث پاک اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک یل با ایمان کلم وول گھر پیٹھ اہتمام کرت وضوک اہتمام کرت اصل پٲٹھۍ وضو کرت خشوع خضوع سان نیران چھ گھر پیٹھ مسجد کنت ہر قدمس پیٹھ چھس اکھ گناہ معاف گژھان اکھ درجہ یوان بلند کرنا۔ اسی لیے چھ کتابن اندر یہ لکھنہ یوان کہ تمس شخصس چھ زیادہ ثواب یس یوتا مسجد پاک نش دور آس، کیاز کہ یوتا سہ دور پہ یی تیتیا قدم تہ کیا ین زیادہ، لہذا تمس کیا مل تمہ اعتبار کیا ملس ثواب تہ زیادہ۔ اور یس یوتا مسجد پاکس نزدیک آس تم سند قدم تہ کیا چھ کم، تمہ اعتبار چھ تمس ثواب تہ کم۔ یہ مسجد یس مسجد امن جائے سکون جائے اطمینان جائے۔ حالانکہ تاریخ اسلامس اندر اخ واقعہ سہ کہ یل کینچو لوکو
مسجد بنائی فتنہ خاطر یت پہ قرآن گو نازل کہ یہ مسجد چھ اس تعمیر آئی مسجد کرنا امیک مقصد چھن عبادت کی تعمیر کرن والن ہند مقصد چھن عبادت خطر آئی نہیں مسجد تعمیر کرنے کی بلکہ امیک مقصد چھ دین اسلامس نقصان واتناؤن دین اسلامس خلاف پروپیگنڈ کرن اور باطل مضبوط کرن لہذا اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتنا ات مسجد من زہ نماز پڑھو ات آو ناوی تھو مسجد زرار قرآن کریمس اندر کہمہ سپارہ اندر موجود کہ منافقین مز اخ بوڑ اخ منافق یمہ زمانہ جاہلیتس مز نصرانیت کر اختیار یعنی سوس اہل کتاب نظم کتاب پران اور کتاب پر گو تمس تیوتا اثر کہ تم کر نصرانیت قبول یعنی عیسائیت قبول اور قبول کرنک اخ مقصد اس تم سند یہ تہ کہ بگس بکرک یم ساری اسلامس خلاف یم تہ جماعت شم کرک بہ یکوٹ اور نعوذ باللہ من ذالک یس تعداد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اسلامس مز بڑان چھ دہ کھو دہ یہ گس کم گژھن اسلام گژھِ نہٕ خلق قبول کرن کی بہ کرک یہود تہ یکوٹ بہ کرک عیسائی تہ یکوٹ بہ کرک بات کفار و مشرکین تہ یکوٹ اور اس ساری رلت ملت کرو اس یہ امن پہ گھو اس حاوی اور امن پہ کرو اس حملہ اور ام کرو اس کمزور تو چنانچہ تم کر نصرانیت قبول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل مدینہ پاکس اندر تشریف اون تو گۄڈنیتھ ژایہِ تہِ مسجد قبا ییٚتہِ آیہِ بناونہٕ تتھ جایہِ پٮ۪ٹھ اور مسجد قبا گئی تعمیر اور چنانچہ گۄڈنیُک جمعہ تہِ آو مسجد قباس منٛزٕے لاگنہٕ أمۍ کٔر سازش أمۍ کٔر لُکن ہٕنٛز ذہنیت تیار لہذا یہ مسجد قبا اتھ مسلمان جمع گژھان اتھ اس دین اسلام چہ کتھ کران دین اسلام متعلق مشور کران لہذا جان گوت یہ کہ اس تہ بناو الگ پٹھی مسجد یتھ ساری چیز اسلامس خلاف تیار کر چنانچہ پان کر تم ہجرت بیکس أکس علاقس کنت اور تت پہ سوزن افراد نفر دپنک تُہۍ کٔرِو سا مسجد قبا سے لڑ اخ مسجد تعمیر تو چنانچہ یل مسجد زرار تعمیر گئی منافقین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فرموک مسجد آس گئی تیار اس بنائی مسجد ام موجوب کہ اس گژھان مشکل مسجد قبا تھوڑا دور پہم اس مز اڑ بزرگ اڑ بیمار تم ہکان تور واتت ام مقصد خاطر بنائے اس یہ مسجد لہذا ون انتو تشریف اک پھر برکت کی خاطر کہ اخ نماز پریو تھی تر مسجد پاکس اندر اتی گھے لارہ اس برکت لہذا برکتن پریو تھی ات سان ات نو بنمچ مسجد من نماز چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات رواں دواں غزوہ تبوکس کنت غزوہ تبوکس گھن وول تمن توکنت سفر کرنے اور درامت تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کہ بہت ونکس سفرس درامت لہذا کی پرواے وچو بہم واپس تم پتہ وچو تو چنانچہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ واپس آئے المختصر ون مدینہ پاکس قریب ات مسجد قباس قریب واتن ول لکھان مفسرین کہ ایک دن لگ جاتا مسجد قبا کے پاس پہنچنے کو یا آدھا دن یتھے یوت ٹائم لگے کہ منافقن ہز جماعت پہ بے واتت کہ اس کرے گزارش عرض کرے اس کہ برکتن یہ تو یت سانہ مسجد پاکس اندر اس کھلا انو تیس کالس نماز یتس کالس تو اینو تشریف
تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئی تمی ساتھ نازل اور وہی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سے اندر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ. یہ مقصد سے مسجد اس مسجد بناؤ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. نمبر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے. ایمان والوں کو، ایمان والوں کو ستانے کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والوں کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور دویم وہ کفرن، اور کفر کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، کفر پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے. اور وہ تفریق بین المومنین، اور ایمان والوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والوں کے درمیان جھگڑا ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، ایمان والوں کے درمیان آپسی دوری پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور کس کے لیے؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور اس شخص کے انتظار کے لیے بنائی گئی ہے جو شخص اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ جو ہجرت کر کے چلا گیا ہے، جس کی میں نے بات کی ابو عامر جس کا نام تھا، اس کے انتظار کے لیے بنائی گئی ہے، اسی کے مشورے سے بنائی گئی ہے. اس نے کہا کہ ہم نے جو چونکہ مسلمانوں کے خلاف ایک لمبی مہم تیار کرنی ہے، لہٰذا وہاں پر ان سب چیزوں کے لیے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے گھر بنایا جائے جہاں پر مشورے ہوں، جہاں پر چیزیں تیار کی جائیں، جہاں پر اسلحہ تیار کیا جائے. یہ سب چیزوں کے لیے بنائی گئی تھی. لہٰذا اب انہوں نے بنا لی ہے، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلانے کے لیے کہ آپ نماز پڑھیں. اس کے بعد تو اصل اس ابو عامر کے لیے یہ بنائی گئی ہے جو اس ساری گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محاذ ہارنو تو ایک قسم کہ کمیو قسم کہ یہ مسجد اس بناونا آئی یہ ناز آئی بناونا کن فتن خطر کے، کن فساد خطر کے، کن بگاڑ خطر کے، ایمان والے نے نقصان خطر کے، بلکہ صرف تو صرف آپ کوئی مقصد ہے کہ اش اتمت عبادت کریں. وَلَا يَحْلِفُنَّ، امکن قسم، یہ قسمیں کھائیں گے. کس چیز کیا بولیں گے؟ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ نہیں ہے مگر اچھے کام کا، عبادت کا. واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جھوٹے ہیں، زبان پر یہ کہہ رہے ہیں، دل میں تو ان کے وہی ارادے ہیں. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں بتایا گیا صاف طور پر لا تقم فیہ ابدا، ہرگز اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہونا، نماز پڑھنے کی تو دور کی بات ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 صحابہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ مسجد قباء کے ساتھ میں جو مسجد بنی ہے مسجد ضرار کے نام سے، لہذا اس کو گرا دو اور گرا کر آگ لگا دو. اور چنانچہ جن صحابہ کو حکم دیا گیا وہ تشریف لے گئے اور اس کو گرا دیا اور جلا دیا، اور پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ مسجدوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اپنے اللہ کو راضی کرنا. بس یہ ایک مقصد ہے. ان مساجد میں صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو راضی کیا جائے، اس کے علاوہ مساجد کا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ٹائٹو بزرگو مسجد ضرار کی پس منظر اس میں تو حضرات برکن بیان کر. یت مسجد پاکس اندر یس یوتا آدابن ہند خیال تھائے، اصولن ہند ضوابطن ہند خیال تھائے، احترام خیال تھائے، امیک تقدس خیال تھائے کہ امیک تقدس گوس پامال گسن تیوتہ میل تمس زیادہ سوا. توے ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل مسجد پاکس اندر داخل گھنک ارادہ کریو گۄڈنیتھ پڑھزیو درود اور تم پت پڑھزیو دعا
اور تم پتہ سنزو تُہۍ دٔچھُن کھور اور درود تہِ ونو کا خاص درود مثلاً موجود چھِ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ادی ام پتہ پڑھتو اللہم افتح لی ابواب رحمتک ام مطلب یا اللہ مین خطر کھلاو تو پنہ رحمتک دروازٕ مین خطر تراو تو یل پنہ رحمتک دروازٕ اور ام برونٹھ پڑھو سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ درود و سلام ٲسِن نٲزِل حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس اور تم پتہ کٔرِکھ مسجدن ہٕنٛدۍ یِم باقی آداب بیان کہ گۄڈنٮ۪تھ اژنہٕ وِزِ وٕچھِو جاے کتٮ۪تھ چھِ گۄڈنیُک صف چلے تہٕ گۄڈنِکۍ صفس منٛز بِہِو اور اتھ کٔر أکِس مقامس پٮ۪ٹھ فضیلت تہِ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ کٔر سۄ حدیث واریاہ لٹہِ بیان تہِ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول صحابہ کوٚر عرض وعلی الثانی یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیٚیہِ رِپیٖٹ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول علی الصف الاول ترٛیٚیہِ پھِرِ اور ژوٗرمہِ پھِرِ دوٚپُکھ وعلی الثانی امیُک مطلب چھُ گۄڈنِکِس صفس چھُ واریاہ زیادٕ اجر یہ اجر گژھِ یہِ مومن ایمان وول حٲصِل کرُن امہِ نِش گژھِ نہٕ زٲنِتھ مٲنِتھ انسان پنُن پان محروٗم تھاوُن کینٛہہ کیازِ کہ أکِس ایمان وٲلۍ سُنٛد مقصد ییٚلہِ مسجد منٛز ژاو خانہ خداہس منٛز ییٚلہِ یہِ اژان چھُ ٹاٹھیو بزرگو أمۍ سُنٛد کیٛاہ مقصد چھُ کہ زیادہ سے زیادہ میرے نام اعمال میں نیکیاں آ جائے زیادہ سے زیادہ میرے نام اعمال میں ثواب آ جائے لہذا اگر گۄڈنیُک صف یلے آسہِ سُہ بیٚہہِ دوٚیمِس صفس یا لاگہِ نماز پرُن پٔتمِس صفس دروازس نِش یُتھ یِنہٕ وول تہِ گژھِ بنٛد نیرن وول تہِ گژھِ بنٛد کیازِ یِنہٕ وول دپہِ أتٮ۪تھ چھِ نماز بہٕ کپٲرۍ اژٕ نیرن وٲلِس آسہِ مجبوٗری یا تہِ چھِ تٔمِس نمٲزِس برونٛٹھ نیرُن یُس کہ واریاہ بوٚڑ گۄناہ چھُ عام طور پٲٹھۍ چھِ غلط فہمی آسان خلقن دپان کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ نماز چھنہٕ پھٹان تٔمِس کینٛہہ لیکن گزرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس روایت اندر کہ اگر اس گزرنے والے کو معلوم ہو جائے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے فرمو وہ جو ہے اگر اس کو 40 سال بھی رکنا پڑے یا 40 دن بھی رکنا پڑے یا زیادہ سے زیادہ مدت تک اگر رکنا پڑے وہ رکنا برداشت کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا برداشت نہیں کرے گا لہذا امی ذمہ داری کمس یس نماز پر تمس گۄڈنیتھ ون بہ کتھ پر نماز جان کتھ گژھِ مگر سہ زٲنتھ مٲنتھ کتھ بے دروازے نش ہمس چھ نیرنٕچ مجبوری لہذا جس طریقے سے گزرنے والا گنہگار ہے وہ بھی گنہگار ہے کیونکہ راستہ اس نے بند کیا ہے اس کو مسجد میں اور بھی جگہ تھی کونے میں جگہ موجود تھی یہ ساری چیز مسجد آدابن مز یوان اللہ پاک دین ون بوزن عمل کرنے توفیق قرآن کریمس اندر اخ آیہ کریم تر آیہ کریمس اندر اللہ تعالیٰ ہن یہ فہرست بیان کرمز کہ مسجد کم لوگ کرن آباد تمن اندر کم کم صفات آسن تمے لوگ ہکن مسجدن آباد کرت فرمو اللہ تعالیٰ ہن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین خدائے سند گھر تمے آباد کران نمبر 1 یمن ایمان آس خدا تعالیٰ سندس ذاتس پہ اللہ تعالیٰ سندس ذاتس پہ یم پز پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ مانن ول آسن اور بیش خانہ خدا تمے لوگ آباد کران یمن آخرتس پہ یس تو پس آس یمن یہ پور یقین کامل آس کہ یہ دنیا چھ فانی
یہ دنیا سے ختم گژھن واجن سن زندگی چھ یہ اصلی زندگی کی بلکہ سن زندگی بت ین واجن زندگی آخرت زندگی تس پہ یس تو پس سوئی انسان ہے کہ خانہ خدا آباد کرت اور تم پتہ فرماون کہ یمس یہ اندر یم ز چیز آسن ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تم پتہ عملی ثبوت دیون کہ واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہذا یمس ایمان باللہ آس یمس ایمان بالآخرہ آس سو ہیکہ تارک صلاۃ ٲسِتھ کینٛہہ سو ہیکہ نماز تراون وول ٲسِتھ کینٛہہ سو ہیکہ اپُز ونن وول ٲسِتھ کینٛہہ سو ہیکہ دھوکہ بازی کرن وول ٲسِتھ کینٛہہ سو ہیکہ حرام کھین وول ٲسِتھ کینٛہہ بلکہ تمس یس تو پس خدا تعالیٰ سندس ذاتس پہ تمس یس تو پس آخرت کس دہس پہ لہذا وہ نماز قائم کر کے عملی ثبوت دے رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کر کے عملی ثبوت دے رہا ہے اور سب سے بڑی خاصیت اس کے اندر یہ ہے کہ ولم یخش الا اللہ سہ خدا سند ورائے کنس کھوژان تس سندس دلس اندر خدا سند ورائے کنس ہندے خوف کہ حق ون وز پوز ون وز اگر تمس تان تہ پین لیک تہ پین پام تہ پین بربل تہ ون سہ تمس تمیک کھانا پرواہ گژھان سہ کھوژان ولم یخش الا اللہ فرموک یہ ساروی کھت یہ بوڑ بار اخ ثبوت ہے کسی ایمان وائل سن کہ سہ خدا ورائے کنسی کھوژان اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے لہذا ایک دل میں دو چیزوں کا خوف نہیں آ سکتا ہے مخلوق کا خوف بھی دل کے اندر ہو اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یا ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو مخلوق کا نہیں ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا اللہ کا نہیں ہوگا ٹائٹو بزرگو اگر انسان سوچن تیل کت چیز یہ چاسن میں معمولی کام نکاح آسان بچس بچسن رشتہ دارن ہند وجہ ست خدائے ناراض سنن کرت دوست احبابن ہند وجہ ست خدائے ناراض سنن کرت اور لکن ہاون باون خطر خدائے ناراض سنن کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد ایک صحابین کر سوال میں ونیو تس کا عملہ یم ست خدائے میں سد محبت کر اور بے مخلوق تو میں سد محبت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سٹ جواب فرمواس کہ اگر تجھے کیسا خدائی کو سد محبت کرن پھر مخلوق کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا مخلوق کے ڈر کی وجہ سے مخلوق کے خوف کی وجہ سے مخلوق کے دباؤ میں آ کر اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا اللہ تجھ سے محبت کریں گے اور جو کچھ لوگوں کے پاس تو دیکھ رہا ہے لہذا اس کی طرف کبھی رغبت نہیں رکھنا اس سے بے رغبت ہو جانا لوگ تجھ سے محبت کریں گے اللہ پاک دین ورن بوزنکت عمل کرنے توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین